بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ابن سیاد، جس کے بارے میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ماں باپ کے ہاں 30 سال تک اولاد نہ ہوگی، اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ کانا ہوگا، اس کا دل نہیں سوئے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا باپ کافی لمبا اور دبلا پتلا ہوگا اور اس کی ناک مرغ کی چونچ کی طرح ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہودیوں کے ہاں ایک بچے کی ولادت کا سنا تو میں اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھنے کے لیے گئے۔ ہم نے اس کے ماں باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اوصاف کے مطابق پایا۔ میں نے ان سے پوچھا، تمہاری اولاد ہے؟ انہوں نے کہا، ہم 30 سال تک بے اولاد رہے، پھر ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو کانا ہے اور اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے، اس کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ پھر ہم واپس ہوئے تو اچانک اس لڑکے پر نظر پڑ گئی، وہ ایک موٹی چادر میں دھوپ میں پڑا کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اتنے میں اس نے اپنے سر سے چادر اٹھائی اور پوچھا، تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا، تو نے ہماری بات سنی؟ کہنے لگا، ہاں سنی، کیونکہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ ابن سیاد کی حقیقت، ابن سیاد کا اصل نام صاف اور بعض حضرات نے عبداللہ کہا ہے۔ ابن سیاد سحر و کہانت کا زبردست ماہر تھا اور اس وجہ سے اس کی شخصیت بڑی پراسرار بن کر رہ گئی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ اس کے حالات بڑے مختلف تھے اور اس بنا پر صحابہ کرام کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین میں اختلاف تھا۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ ابن سیاد وہی دجال ہے جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دنیا میں ظاہر ہوگا، اہل ایمان کو گمراہ کرے گا۔ لیکن اکثر حضرات کا کہنا یہ تھا کہ ابن سیاد بڑا دجال تو نہیں ہے، لیکن ان چھوٹے دجالوں میں سے ایک ضرور ہے جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوتے رہیں گے اور جن کا اصل مقصد فتنہ و فساد لانا اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ اس امت میں دجال پیدا ہوتے رہیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آخر ذکر حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ابن سیاد اگرچہ پہلے کافر و کاہن تھا لیکن آخر میں مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر اس نے حج بھی کیا، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا، اس کی اولاد بھی ہوئی اور وہ مدینہ و مکہ میں رہا کرتا تھا۔ جبکہ دجال کافر ہوگا اور کفر ہی کی حالت میں مارا جائے گا، اس کے اولاد نہیں ہوگی اور مکہ و مدینہ میں اس کا داخلہ تک ممنوع ہوگا، چہ جائے کہ وہ ان مقدس شہروں میں بود و باش اختیار کرے۔ بہرحال ابن سیاد کی حیثیت و حقیقت مبہم تھی۔ میں تعین و یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اصل حیثیت پر سے پردہ نہیں اٹھایا بلکہ اس کو مبہم رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں شامل ہو کر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کے پاس گئے اور انہوں نے اس کو یہودیوں کے ایک قبیلے بنو مغالہ کے محل میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا۔ وہ اس وقت سن بلوغ کے قریب ہو چکا تھا۔ ابن سیاد ان سب کی آمد سے بے خبر اپنے کھیل میں مصروف رہا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر ہاتھ مارا، اور جب وہ متوجہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو اس امر کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے یہ سن کر بڑی غصیلی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم امیوں یعنی ناخواندہ لوگوں کے رسول ہو۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور خوب زور سے بینچا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے، یعنی غیب کی چیزوں سے تجھ پر کیا منکشف ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، کبھی تو میرے پاس سچی خبر آتی ہے اور کبھی تو میرے پاس سچا فرشتہ آتا ہے اور کبھی جھوٹا شیطان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب سن کر فرمایا، تیرا معاملہ سب گڈمڈ ہو گیا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے اپنے دل میں ایک بات چھپائی ہے، اور جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد کے لیے چھپائی تھی وہ سورہ دخان کی 10ویں آیت تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن کا انتظار کیجیے کہ آسمان دھواں ظاہر کر دے۔ ابن سیاد نے رسول اللہ کی بات سن کر کہا کہ وہ پوشیدہ بات جو تمہارے دل میں ہے وہ دکھ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، دور ہٹ، تو اپنی اوقات سے آگے ہرگز نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن سیاد اگر وہی دجال ہے جس کے آخر زمانے میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے تو پھر تم اس پر مسلط نہیں ہو سکو گے، یعنی اس کو قتل کرنے پر قادر نہ ہو سکو گے، کیونکہ اس کو قتل کرنا تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مقدر ہے، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ابن سیاد خود ایسی باتیں کرتا جس سے لوگوں کو اس پر شک ہوتا اور ختم ہو جاتا۔ مثلاً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن سیاد نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا دجال بے اولاد ہوگا، جبکہ میری تو اولاد ہے۔ انہوں نے بتایا وہ مدینہ میں داخل نہ ہوگا، جبکہ میں مدینہ میں ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ اے ابو سعید، واللہ میں تم کو ایک سچی خبر دوں، میں اس دجال کو جانتا ہوں اور اس کی ماں کو بھی، اور یہ بھی کہ وہ اس وقت زمین میں کہا۔ ابو سعید خدری نے کہا، بربادی ہو تیرے لیے سارا دن۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے وثوق سے کہا، یہی ابن سیاد دجال ہے۔ تو میں نے کہا وہ تو مر چکا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا مر جانے دو۔ میں نے کہا وہ تو مسلمان ہو گیا تھا۔ کہا ہو جانے دو۔ میں نے کہا وہ تو مدینہ آیا تھا۔ کہا آنے دو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کے متعلق قسم کھاتے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ لیکن بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ابن سیاد کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ یہ واقعہ حرہ کے دن ریگستان میں گم ہو گیا تھا۔